الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه الكفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أمنا. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، قل سیروا فی الارض تو بات آ گئی نا، جاؤ پورے دنیا دیکھ کے آؤ اور پھر یہ بھی دیکھ لو کہ ان لوگوں سے پہلے مشرکوں کا کیا انجام نکلا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے بعد ہوا بنفس نفیس جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور اس کے نائبین اور اس امت کا ہر کلمہ گو حکم ہے اس کے لیے کہ سیدھا کر لے اپنا رخ دل اور جان کے ساتھ للدین القیم، سیدھا اور مضبوط دین کی طرف، یعنی اللہ کے احکامات. یہ کر لے، کب کر لے؟ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ اس دن کو کوئی نہ ٹال سکے، واپس نہ کر سکے کوئی اس دن اللہ کی طرف سے. یعنی پھر کوئی نہیں آ سکے گا کہ اس دن کو آنے نہ دے. اور چونکہ طاقت و اختیار صرف اور اکیلے اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں اور اللہ کے پاس ہیں، اور اس وقت اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا، اس لیے کوئی نہیں ٹال سکے. یومئذ یصدعون. پھر یہ بنی نوع انسان جو دنیا میں بھی ٹولوں میں اور فرقوں میں اور دینوں میں اور تہذیبوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی اسی طرح ہر ایک طبقہ الگ ہو جائے. اس طرح قرآن کریم میں ہے نا، سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. جرم کرنے والوں الگ ہو. اور یہ کہ ہر زمانے کے لوگوں کے کافر اور منکر اور ماننے والے اور اہل ایمان الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور ہر ایک کو الگ جہنم رسید کر دیا جائے گا کفار میں سے، اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا اہل ایمان کو. اور جہنم کے بارے میں فرمایا کلما دخلت امۃ لعنت اختها. جہنم میں جب کوئی ایک کفار کی ایک امت لائی جائے گی تو وہ پچھلی امتوں کو لعنت کرتے آئے گی کہ ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہم اس خرابی میں گرفتار ہوئے اور ہم اللہ کی نافرمان. ٹولوں اور گروپوں میں منقسم ہو. لیکن حال یہ ہوگا کہ من کفر فعلیہ کفر. یہاں جس نے کفر کا انتخاب کیا، کفر کی نحوست اور انجام اس کے گلے میں پڑے گا. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. اور جس نے اچھا اور نیک کام کیا ہے انہوں نے اپنے لیے یہ تیاری کی ہے. انواع و اقسام کی نعمات مکانات کی صورت میں اور جنتوں کی خوشنمائیوں کی صورت میں، ہر ایک چیز لا فانی، قائمی اور دائمی اور بے مثل. اور یہ اللہ رب العزت ایسا اس لیے کرتا ہے قیامت اس لیے آتا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات
من فضل، تاکہ اللہ رب العزت بہترین معاوضہ دے، بہترین جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے اور نیک اعمال انجام دیے ہیں اپنے فضل و مہربانی سے۔ انہ لا یحب الکافرین، کیونکہ اللہ رب العزت کو کافر پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کو جب کافر پسند نہیں ہے، اس لیے دنیا میں یہی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، محکم اور مضبوط دین کی طرف اپنے آپ کو سیدھا اور استوار کرو، ایمان میں، اقرار میں اور اعمال میں۔ اللہ رب العزت کو کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ